ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے میں بات چیت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شیخ روہیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ ایک تو پہلا میرا جو سوال ہوگا وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے۔ تمام جماعتیں الیکشن میں گئیں اور ہر جماعت کو عوام نے مینڈیٹ دیا، پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو، ایم کیو ایم کو، پی ٹی آئی جو ہے کہ وہ آزاد امیدوار تھے، پھر سنی اتحاد کونسل بن گئے۔ جس کا جتنا حق تناسب سے بنتا تھا آئین میں، وہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایلوکیشن ہو گئی ریزرو سیٹ کی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جو آزاد تھے، جو پی ٹی آئی کے تھے، وہ سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے، تو ان کا حق کدھر جانا چاہیے، یہ مسئلہ تھا سارا کا سارا۔ سپریم کورٹ نے طے کر دیا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح غلط کی اور پی ٹی آئی والوں کو آزاد ڈکلیئر کر دیا، وہ پی ٹی آئی ہی تھے، تو اس لیے یہ نشستیں پی ٹی آئی کو چلی جانی چاہیے۔ تو اب اس میں سیاسی جماعتوں کو کیا مسئلہ ہے؟ باقی سیاسی جماعتوں کو ان کو اپنا حق تو مل چکا، یہ حق جس کا تھا اس کو دے دیا، اب وہ سنی اتحاد نام ہو یا پی ٹی آئی نام ہو، نام میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میرا یہ لینا دینا نہیں، میں یہ کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا، غلط فیصلہ کیا، درست فیصلہ کیا، صحیح فیصلہ کیا، خراب فیصلہ کیا، یہ سپریم کورٹ کا معاملہ۔ احتجاج کرنے سے اگر مل سکتا ہے تو پھر تو میرے خیال میں ہر کوئی اپنا احتجاج کیوں لڑے گا، کہے گا میرا یہ حق ہے آپ کو ملے گا۔ تو احتجاج کرنے سے یہ معاملہ طے نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو فوری طور پہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے ہی رجوع کرنا چاہیے، سپریم کورٹ سے ریویو کروائیں، اور ریویو کروانے کے بعد اگر سپریم کورٹ یہ سمجھے کہ جلد بازی میں یا غلطی سے اگینسٹ دی لا، اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن اگر وہ فیصلہ کر دیا ہے تو وہ ریویو ہو سکتا ہے۔ کوئی پتھر پہ لکھی تو نہیں ہے، یا قرآن کی کوئی آیات تو نہیں ہے۔ اب تو اب قرآن بھی اب لوگوں نے پڑھنے کے لیے رکھ لیا، اب اس کے لیے کون سا وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں، اور میں مثالیں دینے آپ کو ٹاپک نہیں ہے، مثالیں دینے کی ضرورت بے شمار ہو جائیں گے۔ اچھا، اپنا خیال ہے کہ اب بجائے اس کے جی سر، جی کمپلیٹ کر لیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا بجائے اس کے کہ آپ احتجاج کریں یا اختلاف کریں، آپ جائیے سپریم کورٹ کا دروازہ جا کے کھٹکھٹائیے، اور ایسے زور سے کھٹکھٹائیے کہ وہ آپ کی بات سننے میں مجبور ہو جائے، تو میرا خیال میں وہ زیادہ بہتر رہے گا، میرا اپنا خیال۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ بڑے عرصے سے سیاست میں ہیں، اور سیاسی جماعتوں کے اندر مداخلت بیرونی جو ہے وہ چاہے عدلیہ ہے، پارلیمان ہے، سیاسی جماعتیں ہوتی رہتی ہے۔ ابھی جیسے یہ فیصلہ آیا اس کے بعد مسلسل تواتر سے یہ خبریں آنا شروع ہو گئی، نہیں جی اسٹیبلشمنٹ اس کو نہیں تسلیم کرے گی، فیصلے کو ڈنڈا اٹھا لیا گیا ہے، نہیں چھوڑیں گے، حکومت تسلیم نہیں کرے گی، الیکشن کمیشن عمل نہیں کرے گا۔ آج الیکشن کمیشن میں اجلاس بھی ہوا، غور و غوص ہوا، اور کہا کہ اب کل پھر دوبارہ اجلاس کریں گے، دیکھیں گے فیصلے پہ عمل کرنا ہے نہیں کرنا۔ یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، یا آپ نے تو ایک لیگل پوائنٹ بتایا ٹھیک ہے آپ کو اختلاف ہے، نظر ثانی کر رہے ہیں؟ یہ بالکل غلط ہے، یہ تو ناقص پیدا کرنے والی بات ہے نا۔ اگر ایک ادارہ دوسرے ادارے کی بات نہیں سنے گا تو یہ تو پھر اس طرح کیسے آپ اس کو آگے کیسے چلائیں گے؟ آپ کیسے اس پہ عمل کروائیں گے؟ آپ کیسے انصاف دلوائیں گے؟ اگر میں بحیثیت حکومت اگر میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہوا میں اڑا دیتا ہوں اور میں کہہ دیتا ہوں کہ میں نہیں مانوں گا تمہاری بات، اوقات کیا رہ گئی؟ اچھا، اسی کے شیخ صاحب اس فیصلے کے فوری بعد جو عطا طارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور اپریل 2022 میں قاسم سوری کی رولنگ تھی، 2 سال 2 مہینے بعد اب آ کے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ان کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ کریں گے، تو پہلے کیوں نہیں کیا؟ پی ڈی ایم کی حکومت بھی تھی، ابھی بھی گزر گیا۔ اچھا، پھر 9 مئی 2023 کو اسی طرح سے 1 سال 2 مہینے اس کو بھی گزر چکے ہیں، اور اب آ کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس فیصلے کی ریئیکشن میں شاید یہ ہو رہا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ واقعی جینون کیسز تو پہلے ہو جانے چاہیے تھے؟ وقت کا انتخاب غلط کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے؟ میں ذاتی طور پہ آپ کو سیاسی سوچ اور سیاسی اپروچ چاہیے۔ آپ اپنے سیاسی محاذین کے ساتھ سیاسی طور پہ مقبول روا ہوں، اس طرح کی باتیں کر کے آپ کو پتا ہے آرٹیکل 6 کی سزا کیا ہے، تو بغیر وہ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ آرٹیکل 6 کر کے دیکھ چکے ہیں نا، اس کا کیا حاصل ہوا؟ آپ نے لگائی تھی نا مشرف پہ آرٹیکل، جی
آپ پرویز مشرف کو یہ آپ اس کو نہیں کر سکتے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ان باتوں کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں کی زینت بنانے سے پہلے, اخبارات کی زینت بنانے سے پہلے, الیکٹرانک میڈیا کی زینت بنانے سے پہلے بہت زیادہ غور کرنے سے. غلطی کس انسان سے نہیں ہوتی, جس سے غلطیاں نہیں ہوتی, بہت ساری غلطیاں ہوں گی اور غلطیاں ہوں گی, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ اس موقع کام کا ابھی یہ کچھ نہیں ہے, کوئی بنتا نہیں ہے. میرا نہیں خیال, مطلب میرا خیال ہے کہ اگر کسی سیاسی آدمی کے لیے اگر آپ سیاسی طور پہ اس کو شکست دے دیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ آرٹیکل 6 پلس آرٹیکل 6 ہو جاتا ہے. اس کا جینا دوبر ہو جاتا ہے. وہ ایک شخص ایسا جو اقتدار میں مزے لے چکا ہو اور وہ بری طرح ہار جائے اس لیے کہ ان کی کارکردگی درست نہیں تھی, تو میرے خیال میں یہ بہترین بدلہ ہے. بہترین بدلہ یہی کہ آپ سیاسی طور پہ اور ملک کی خدمت, عوام کی خدمت, اس ملک کو محفوظ کر کے آپ بدلے لیں. لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے, لوگ آپ کو ووٹ دیں گے, لوگ آپ سپورٹ کریں گے, لوگ آپ کا نعرے لگائیں گے آپ کو. تو میرے خیال میں اس سے بدتر آپ بدلا کریں اور نہیں لے سکتے. اچھا, یہی سوچ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندی کی بات کی جاتی ہے, ماضی میں تحریک انصاف کے دور حکومت میں بھی آپ کو یاد ہوگا تحریک لبیک کے اوپر ایک گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا تھا, لیکن سپریم کورٹ میں اس کو ریفرنس نہیں بھیجا گیا. ابھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر بھی سیاسی پابندی لگانے کے لیے جو ہے کہ معاملہ ہوگا, لیکن ابھی اتحادیوں میں اور حکومت میں کوئی اتفاق نہیں ہو سکا. تو آپ سمجھتے ہیں یہ حل ہے سیاسی پابندی؟ مجھے نہیں, اس میں تھوڑا سا مجھے ابہام ہے, مجھے ذاتی طور پر ابہام ہے کہ شاید حکومت ریفرنس بھیجے گی سپریم کورٹ. جی جی, اکارڈنگ ٹو کسی بھی اگر آپ نے سیاسی جماعت پر پابندی لگانی ہے تو آپ اس کا ریفرنس بھیجیں گے سپریم کورٹ کو. ابھی تازہ تو سپریم کورٹ نے آئیڈینٹی دے دی ہے تحریک انصاف. جی ہاں, اور میں نے پرسوں بھی یہ بات کی ہے کہ اگر تحریک انصاف کی ختم ہوتے ہی, جیسے عاشورہ تھا 9 اور 10 محرم کی چھٹی تھی اور آج سپریم کورٹ کھل گئی ہے, تو وہ تو میرے خیال میں ان کو ان کی پریس کانفرنس اور اپلیکیشن لے کے سپریم کورٹ میں چلے جانا چاہیے کہ جناب یہ آپ کے فیصلے کے بعد یہ ہمارے محسوس نے یہ اعلان کیا, تو اب آپ ذرا فرما دیجیے کہ یہ آپ کی بےعزتی ہے یا تحریک انصاف کی بےعزتی. تو میرا اپنا, میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تو آپ سپریم کورٹ میں ریویو میں جائیں. یہ کام کر کے اس کا مطلب ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی پوزیشن میں چلیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ دو بڑے اہم حکومت جو ہیں, دو بڑے اہم ادارے جو ہیں, اگر آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو نقصان تو ملک کا ہوگا نا. اور میرا خیال میں اسٹیٹ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ماں جیسی ہوتی ہے, تو ماں کا کام تو سیکریفائز کرنا ہوتا ہے نا. اس کو تو سب کو دیکھنا ہوتا ہے. کئی دفعہ تو بڑے بڑے سخت جملے بھی سہ جاتی ہے, بہت سختیاں بھی سہ جاتی ہے ماں. اور پھر اگر آپ ایسا کام کریں گے تو پھر آپ ایک ایسا ایک ایگزامپل کھڑی کر جائیں گے کہ جو آنے والے وقت میں شاید پھر آپ کے لیے نقصان بھی ہوگا. یہ شیخ صاحب کی ایسا تو نہیں کہ جو غیر جمہوری قوتیں ہیں, یہ کہیں ایسا تو نہیں جو غیر جمہوری قوتیں ہیں جو ہمیشہ اداروں کو یا سیاسی جماعتوں کو لڑا کے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں, اٹھاتی بھی رہی ہیں, کہ جو فچ کی رپورٹ ہے, ابھی ہم بریک سے پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے اس کو وہ پبلک سپورٹ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی کسی اچھی تگڑی حکومت کے پاس, تو یہ 18 مہینے سے زیادہ شاید نہ چل سکے, اور اس کے بعد جو ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ کو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بن سکتی ہے, انتخابات نہیں ہو سکتے. تو یہ جو اداروں کا تصادم, ٹکراؤ اور ایسی فضا پیدا کر دی جائے, کہا جائے جی کہ تمام آئینی ادارے ناکام ہو گئے تھے, تو اس لیے جو ہے کہ ہمیں امر مجبوری جو ہے. صاحب مجھے ایک آپ بات بتائیں, میں یہ باتیں سنتا رہتا ہوں کہ جی پرانی پرسراز قوتیں جو ہے وہ آپ کو لڑا دیتی ہیں. آپ بچے, آپ کیا بالکل نابالغ ہیں, آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے, آپ انسین ہیں, کیا آپ کا دماغ کام نہیں کرتا؟ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی کس بات سے آپ کے ادارے کو نقصان پہنچ رہا ہے, کس بات سے آپ کے ادارے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک خام خواہ کی لڑائی کر کے, اختلاف پیدا کر کے اگر آپ کے ادارے کو نقصان پہنچا تو آپ کو اس سے
کنارہ کر کے گزر جانا چاہیے. صحیح. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں وہ ایک قوت میں پھینک دیتے ہیں. کیوں پھینکتے ہیں؟ اس لیے پھینکتے ہیں کہ ہمارے اندر اقتدار کا لالچ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے اس کے اندر گرتے یا شیئر کر لیتا ہوں. جب تک آپ اپنے دماغ اور دل سے، اپنے اندر سے دو چیزیں ختم نہیں کریں گے آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. ایک اقتدار کا لالچ اور دوسرے بننے کا خوف. دونوں ختم کر دیجئے، آپ کے لیے کھلا راستہ ہے. جہاں سے مرضی جو مرضی اپنے ملک کے لے لیجیے، عوام کے لیے لے لیجیے. آپ مفت تو تیل نہیں ملے گا آپ کو، لیکن سستا تیل مل جائے گا. آپ کو مفت بجلی تو نہیں ملے گی لیکن سستی مل جائے گی. آپ کو مفت گیس تو نہیں ملے گی لیکن سستی مل جائے گی. تو آپ کریے، لیکن نہیں، کیونکہ آپ کے اقتدار کو بھی خطرہ ہے اور آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے. شیخ صاحب، یہ ایک سادہ سی بات آپ کو جو سسٹم سے باہر بیٹھے ہیں، ایک سادہ سی بات آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے، مجھے بھی سمجھ میں آ رہی ہے. جو سسٹم کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، جن کی بڑی لیگل ٹیم ہوتی ہے، لیگل ایڈوائزر ہوتے ہیں، ہر طرف سے ان کو بریفنگز اور پریزنٹیشنز مل رہی ہوتی ہیں، یہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی. اور ابھی بھی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ سیاسی پابندیاں لگانا یا یہ سارے معاملات کرنا جو ہے کہ اس کی بجائے بہتر ہے کہ صرف آپ ریویو میں جائیں، وہاں سے اپنے حق میں فیصلہ لیں یا جو بھی ہے بات کریں اور یہ لڑائی جھگڑا تاکہ نہ ہو. تو یہ حکومت بیٹھ کے ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی جو پھر سارے اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. میں نے ابھی آپ سے کیا کہا ہے، آپ کو دو چیزیں جب تک آپ اپنے اندر سے نہیں ختم کریں گے آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. آپ کو پتا ہوتا ہے، حقائق آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی کھلی آنکھوں سے آپ دیکھتے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس حقائق کو تسلیم کرنے سے آپ کا اقتدار ختم ہو جائے گا، لہذا آپ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، لہذا آپ کبھی بھی بہتر فیصلہ نہیں کریں گے. میں اس لیے آپ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ مجھے حقائق کا پتا ہے. آپ نے کل اگر فرض کیجیے کل پیٹرول قیمتیں اور بڑھ گئی، آپ سمجھ گئے. جی آج میں نے اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا تو کیا خیال ہے، میں دعا دے رہا ہوں گا، بہت اچھا کہہ رہا ہوں گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو جو کچھ کرنا ہے آپ کو اپنے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے لوگوں میں اپنا قدر اور عزت اور مقام بنانے کے لیے آپ کو لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اپنی جان کو داؤ پہ لگانا ہوگا. لگا دیجیے، چلیے کیا ہوگا، امریکن آپ کو مار دیں گے، یہی ہوگا نا. میرے جیسی عمر کے لوگ کیا خطرہ ہے یار، اب تھوڑا جی لیا، نہیں جیئیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا. لے لیجیے آئل، لے لیجیے اپنا ایران سے لے لیجیے، گیس سستی ایران سے لے لیجیے، بجلی سستی ایران سے لے لیجیے، کیا ہوگا. دیکھیے وہ پھر حکومت کو خطرہ ہو جاتا ہے نا. مصیبت میں وہی کوشش کر رہا ہوں کہنے کو، تو ہمیں پاکستان، اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان، اسلامک اسٹیٹ، اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن یہاں پہ آگے ہمارا اسلام ختم نہیں پڑ جاتا. چلے بہت شکریہ. اس کے ہاتھ میں ہماری موت اور زندگی اور ذلت اور عزت ہے، ہم اس تو پرواہ نہیں کرتے. ہمیں امریکن کی پرواہ ہے کہ مار دیں گے، ساتھ چھین لیں گے، بس ختم ہو جائے گا. چھوڑ دیجیے یار، کیا فرق ہے. چلے بہت شکریہ. شیخ روہیل اصغر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون رہنما سے بات چیت کر رہے تھے اور ان کا نقطہ نظر یہی تھا کہ عوام کی فلاح و بہبود اور پاکستان ملک کی ترقی اگر ملحوظ خاطر ہو تو پھر انسان جو ہے کہ وہ اقتدار کو اہمیت نہیں دیتا، اور جو لوگ اقتدار کو یا اپنی زندگی یا موت کو اہمیت دیتے ہیں تو پھر وہ فیصلوں میں بھی کمزور ہوتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.